الحمدللہ پھر جب مدینہ شریف سے آپ مکہ جائیں گے تو آپ مدینہ شریف سے عمرہ کا احرام پہن کر کے جائیں گے اور مکہ شریف پہنچیں گے، پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد آپ انتظار کریں گے 8ویں ذی الحجہ کا۔ 7ویں ذی الحجہ ہوگی، شام کا وقت ہوگا، تب آپ کو ٹور اور کمیٹی کے ذمہ دار لوگ کہیں گے کہ عشاء کی نماز پڑھ لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد نہا دھو لو اور پھر احرام پہن لو۔ احرام پہن کر کے احرام کی 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھ لو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تم حج کی نیت کر لو۔ حج کی نیت کرو اور پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لو۔ جب عمرہ کا احرام آپ پہنو گے، چاہے یہاں سے احمد آباد سے چاہے ممبئی سے آخری فلائٹیں ہیں اور آپ کو سیدھا جدہ شریف جانا ہے تو آپ احرام پہنیں گے یا تو ممبئی سے، اور اگر ممبئی سے کوئی فلائٹ وایا ہو کے جا رہی ہے جیسے دبئی، شارجہ، کویت وغیرہ، اور وہاں 3-4 گھنٹے کا وقت ہے۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نہیں پلائیے پلائیے پلائیے، سب کو پلائیے۔ ہاں یہ لوگ چائے بھی پیئیں گے اور بات بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ اپنی آل رسول کے گھر کی مجلس ہے اور ماشاءاللہ اہل بیت پاک بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، سب اہل عقیدت بیٹھے ہیں اور وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی چائے بھی چلتی رہے تو مناسب ہے۔ ہاں چائے کے ساتھ انشاءاللہ آپ بات بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ ذرا جی لگا کہ درود شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات تمنا رکھیں، آرزو رکھیں، یہ مت خیال کریں، یہ نہ سوچو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، روزگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرے گا تو اپنے حبیب کے صدقے میں سبب بنا لے گا۔ اے غم زدہ تو غم نہ کر، آنکھوں کو اپنی نم نہ کر۔ حوصلہ رکھ، ہمت رکھ، بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دامن تھام سرکار عطائے رسول غریب نواز کا، محبت کا دامن تھام غوث پاک پیرانے پیر دستگیر کا، واسطہ لے لے حسنین کریمین کا، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا، آل رسول کے ہاتھ کا بوسہ لے، علماء کرام کا ادب کر اور دل میں تمنا رکھ تو انشاءاللہ غوث پاک اور غریب نواز کے صدقے اللہ یا تو عمرہ میں بلائے گا یا حج میں بلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے غم زدہ تو غم نہ کر، آنکھوں کو اپنی نم نہ کر، طیبہ تجھے بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایسا موقع ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب بھائی، ادریس بھائی، سید شبیر باپو اور شہر کے اہل سنت والجماعت جب جاتے سنی جاتا ہے تو غریب نواز کے صدقے میں دولہا بن کے جاتا ہے۔ ہاں باقی تو جانے والے کتنے مردود جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی رونق ہی نہیں ہوتی، کہاں ہو کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہاں ہمارا پاسپورٹ ویزا کے لیے سعودی ایمبیسی میں جاتا ہے، مگر ہمارا دل غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی مہر
پاسپورٹ پہ لگتی ہے اور سنی کے دل پر غریب نواز کی عطا کی مہر لگتی ہے. اس لیے جاتا وہی ہے جو خواجہ کا ہو کے جاتا ہے, جاتا وہی ہے جو غوث پاک کا ہو کے جاتا ہے, جاتا وہی ہے جو حسنین کریمین کی غلامی پہ ناز کرتا ہے, جاتا وہی ہے جو اولیاء کرام کا وسیلہ لے کر کے جاتا ہے. ہاں ورنہ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر کے بھی انہیں مدینہ یاد نہیں آتا, گنگو یاد آتا. ان کے مولوی نے لکھا پھرے تے کعبے میں بھی ڈھونڈتے گنگو کا رستہ. یہ وہابی مولوی کا کلام ہے بھائی. ہاں وہ لکھتا ہے کہ گنگو اتنا مبارک ہے, اتنا مبارک ہے. گنگو کیا ہے؟ جہاں مولوی عبد الرشید گنگوئی مردود سویا ہے. تو ان کے نزدیک گنگو کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ کعبے میں بھی گنگو ڈھونڈتے ہیں. اور الحمدللہ جس کے دل پہ میرے خواجہ کی غلامی کی مہر لگی ہے وہ اعلی حضرت کی زبان میں, وہ اعلی حضرت کی زبان میں میرے خواجہ کی عطا کی نمائندگی کرتا ہے, میرے غوث کی خیرات کی نمائندگی کرتا ہے, دنیا بھر کے سنیوں کے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. جس کے دل میں ایمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ نسبت کی دولت حاصل ہے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اقدس سے اس قدر محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود کو مخاطب کر کے اہل سنت والجماعت کے پاکیزہ عقیدے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہے مقدر غوث پاک کے غلام کا, یہ ہے مقدر سرکار عطا رسول غریب نواز کے غلام کا, کہ جب غریب نواز کا غلام جاتا ہے تو گنگو نہیں ڈھونڈتا, تھانہ بھون نہیں ڈھونڈتا, دیوبند نہیں ڈھونڈتا, سہارنپور نہیں ڈھونڈتا, پیارے آقا کا شہر مدینہ ڈھونڈتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جاتا ہے ہمارا سنی مسلمان غریب نواز کی عطا سے, غوث پاک کی عطا سے, تو اللہ اللہ پڑوسی اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں. کیا بات ہے, کبھی تو آپ نے اس کا ہاتھ چوما نہیں, آج کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہتا ہے میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ میرے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے, مدینہ جا رہا ہے, خانہ کعبہ جا رہا ہے. تو اس مبارک دیار پہ جانے والے خوش نصیب سنی مسلمان کے ہاتھ کا ہم بوسہ لیتے ہیں. جب ہار پہنائے جاتے ہیں, قصیدے پڑھے جاتے ہیں, دولہا بنایا جاتا ہے, گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے, اور جب اسے لوگ رخصت کرنے جمع ہوتے ہیں تو پھر دل میں تمنا جاگتی ہے کاش میں بھی جاتا. اور شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اہل علم کی توجہ چاہوں گا, عطا ہو. میں آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہوں گا. حضور کہتے ہیں
چلے عاشقان سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چلے عاشقان محمد مدینہ میری بے قراری بڑی جا رہی سبحان ہے اللہ سبحان اللہ یہ حسرت کے جاؤں میں کیسے مدینہ یہ حسرت کے جاؤں میں کیسے مدینہ میرے قلب مضطر اتر پا رہی ہے اللہ اکبر اور ایک سنی مسلمان جب جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے عمرہ ادا کرتا ہے مستجاب میں کھڑا ہوتا ہے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خانہ کعبہ کی فضا اور انوار و رحمت اور تجلیات کو دیکھ کر کے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے التجا کرتا ہے گزارش کرتا ہے کہتا ہے تمنا لیے دل میں حاضر ہوا ہوں بھکاری بناتے تیرے در پہ کھڑا ہوں تمنا لیے دل میں حاضر ہوا ہوں بھکاری بنا تیرے در پہ کھڑا ہوں خدایا ملے مجھ کو صدقہ نبی کا خدایا ملے ہم کو خدایا ملے ہم کو صدقہ نبی کا زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اب آپ سنیے وعلیکم السلام درود شریف پڑھ لیجیے جب آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر سنی مسلمان پہنچتا ہے اور سبز گنبد کا دیدار کرتا ہے سنہری جالیوں کو دیکھتا ہے سراپا ارمان بن جاتا ہے محبت کا پیکر بن جاتا ہے ادب کے سانچے میں ڈھل کر درود السلام کے نغمے پیش کر کے پھر اپنے دل کی تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہتا ہے میری زندگی عشق احمد میں گزرے ایک سچے مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونا چاہیے ایسا مسلمان غیروں کے سامنے بھی آتا ہے تو کسی بدبخت کو نبی کی شان میں توہین کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی جب ہم کمزور ہو گئے نماز ہم نے چھوڑ دی قرآن کو کپڑے میں گلاف میں لپیٹ کے تاق میں رکھ دیا چہروں سے سنت کے جلوے دور کر دیے اسلامی اخلاق سے دور ہو گئے اسلامی روایات سے دور ہو گئے حسن سلوک ہم نے چھوڑ دیا رواداری ہم نے چھوڑ دی صبر کو ہم نے چھوڑا اور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ہم نے چھوڑا ہم آزاد ہو گئے تو ہماری آزادی کا یہ نتیجہ ملا کہ مصیبت نے ہم کو گھیرا دشمنوں نے نرگے میں لیا غیروں نے ہم پر تسلط کیا اور فقط تسلط ہی نہیں کیا ہمارے حقوق کو پامالی نہیں کیا ہمیں ذلت اور رسوائی کے حوالے نہیں کیا بلکہ ان بدبختوں نے
ہمارے آقا اور ہماری ماں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. میرے دوستو اگر سنی مسلمان نبی پاک کا سچا عاشق بن جائے, غوث پاک کا سچا دیوانہ بن جائے, عطائے رسول غریب نواز کا سچا غلام بن جائے گا تو دشمن بھی اس سے مرعوب ہو جائے گا. عاشق بننے کی تمنا ایک سچا سنی مسلمان کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سنی کیا کہتا ہے, سنیے. سبحان اللہ. میری زندگی عشق احمد میں گزرے, میری جان بھی ان کی چوکھٹ پہ نکلے. اللہ اکبر. معراج ہی ہو جائے ہے نا, معراج ہی ہو جائے. اگر ایک سچے مسلمان کی آرزو دیکھو, تمنا دیکھو. کہتے ہیں میری زندگی عشق احمد میں گزرے, میری جان بھی ان کی چوکھٹ پہ نکلے. اٹھے جب جنازہ تو کہہ دیں فرشتے, اٹھے جب جنازہ تو کہہ دے فرشتے کہ عاشق کی میت چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اے مومنو, تم پر حج فرض ہوا ہے تو حج کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو, اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو. اس کے مسائل کو سیکھ لو, ضروری باتوں کو سیکھ لو, اور جب احرام عمرہ کا ہو تو اس کی پابندیوں کو صحیح طریقے سے نبھاؤ. اور احرام حج کا ہو, مینا جاؤ, عرفات جاؤ, مزدلفہ آؤ, پھر مینا آؤ, پھر مکہ جاؤ, پھر مینا آؤ. سارے حج کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرو, نہ غصہ کرو. وَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. اور پھر ان مبارک مہینوں میں جس مسلمان پہ حج فرض ہوا, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو پھر عمرہ اور حج میں احرام کی حالت میں غصہ نہ کرو, کسی کو آپ جھڑکو مت, اور کسی سے لڑو مت, کسی سے جھگڑا مت کرو. وہاں اخلاق کے ساتھ رہو, تکلیف پہنچے. کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, تو آزمائش میں وہاں آپ گئے ہو اللہ کی رضا کے لیے, اپنا حج قبول کرانے کے لیے, اور اپنے حج کو حج مبرور کا درجہ دینے کے لیے آپ گئے ہو, تو آپ اپنی طبیعت سے نہیں, پیارے آقا کی شریعت کے مطابق رہیں گے. مینا جاؤ 8ویں تاریخ کو, چونکہ مسلمان کو 8ویں ذی الحجہ احرام کی حالت میں جو حج کے ارادے سے مینا میں آیا ہے, 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں جو ٹینٹ میں رہیں گے, بڑا اچھا ایسی ٹینٹ ہوتا ہے, پانی پینے کا اور باتھ روم وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے, اور وہاں مولم کی طرف سے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا. 8ویں تاریخ کو ظہر کی نماز وہاں پڑھنا ہے, عصر کی نماز پڑھنا ہے, مغرب کی نماز پڑھنا ہے, عشاء کی نماز پڑھنا ہے. مولم اگر رات کو بسوں میں بٹھا کے لے جائے عرفات, تو پھر فجر کی نماز عرفات میں ہوگی, اور اگر رات کو نہیں لے گیا, فجر کے بعد لے جانا چاہتا ہے, تو فجر کی 8ویں نہیں 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ہوگی. عرفات پہنچیں گے تو عرفات میں
جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت وہاں وقوف کا مطلب اسٹے کرنا، ٹھہرنا، رکنا، قیام کرنا، احرام کی حالت ہے۔ ظہر کی نماز پڑھو، کھانا دیا جائے تو تھوڑا ہلکا سا کھانا کھاؤ، اس کے بعد تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، اور عرفات میں وقوف کے درمیان جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے، جیسے درود ابراہیم وہ آدھا پڑھا جائے گا، پھر قل ہو اللہ شریف وہ پڑھا جائے گا، اور چوتھا کلمہ یہ پڑھیں گے۔ اس کے سوا جو کچھ ذکر کرو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو، استغفار پڑھو، اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مدینہ سے عمرہ کا احرام ہو، بامبے سے عمرہ کا احرام ہو، احمد آباد سے عمرہ کا احرام ہو، یا مکہ شریف سے حج کا احرام ہو، جیسے ہی آپ نے احرام پہنا، احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے نیت کی، نیت کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ کب تک پڑھیں گے؟ آپ شیطان کو 10ویں تاریخ کو، بڑے شیطان کو جب کنکری ماریں گے، رمی کریں گے، اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے۔ اور عمرہ میں جب تک آپ فلائٹ میں ہیں پڑھتے رہیں، مکہ پہنچے پڑھتے رہے، ہوٹل پہ پہنچے پڑھتے رہے، لیکن جیسے ہی حرم میں پہنچے اور طواف کی نیت کی، اس وقت لبیک کو پڑھنا بند کر دیں گے۔ پھر آپ درود شریف پڑھیں گے، یا طواف کی جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں گے، یا جو تسبیح یاد ہے وہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ 5 دن جو ہیں 8ویں ذی الحجہ، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تین شیاطین کو، چھوٹے، درمیانی اور بڑے کو ساتھ ساتھ کنکری مار کے ہوٹل پہ آ جائیں گے، تو یہ حج کا آخری واجب بھی ادا ہو گیا۔ باقی وہاں احرام کی حالت میں بہت دھیان دینا پڑتا ہے، کہیں بھی کوئی بھول نہ ہو، خطا نہ ہو، کیونکہ مردوں کے لیے عورت تو موزہ بھی پہن سکتی ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں موزہ پہن سکتی ہے، سر کو ڈھانپ بھی سکتی ہے، پردہ بھی کر سکتی ہے، مگر عورت کے لیے بھی پردے میں یہ حکم ہے کہ اس کا پردہ اس کے چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ اس لیے کاؤنٹری کیپ جیسا ایک وہ سر پہ پہن لیتے ہیں، جیسے کاؤنٹری کیپ ہوتی ہے نا، چھجے والی ٹوپی، وہ عورتیں پہن لیتی ہیں، اس کے اوپر پھر ایسے پردہ رکھتی ہے تاکہ پردہ بھی ہو جائے، اور احرام کے لیے جو ضروری ہے کہ کپڑا چہرے پہ ٹچ نہ ہو، اس سے بھی عورت بچ جائے۔ عورت کے لیے تو اس کا جو ڈریس ہے، روٹین ڈریس، جو اس کا ڈریس ہے وہی اس کا احرام بھی ہے، مگر مردوں کے لیے اللہ اللہ، آپ کا ڈریس، میرا ڈریس، عرب والوں کا ڈریس، عجم والوں کا ڈریس، یوروپ والوں کا ڈریس، ناروے والوں کا ڈریس، سب دنیا سے آنے والوں کا ڈریس الگ الگ، مگر جب عمرہ کا ارادہ کریں گے تو ایک چادر تہبند بنا کے پہن لیں گے بغیر سیلی، اور ایک چادر کو اوڑھ لیں گے۔ یہ ہو گیا احرام۔ اب حکم یہ ہے کہ عمرہ یا حج کا احرام ہو، مرد سر پہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، امامہ نہیں پہنیں گے،
یا کوئی چیز سر پہ نہیں رکھیں گے کہ جس سے سر چھپ جائے، چہرہ بھی نہیں ڈھانکیں گے، اور پیروں کے اوپر کا ابھرا ہوا حصہ اسے نہیں چھپائیں گے۔ اس لیے ایسے جوتے کہ جس سے پورا پیر ڈھک جائے وہ جوتا پہننا منع۔ جو سلیپر آتے ہیں نا، سلیپر عمرہ اور حج میں پہنے جاتے ہیں، خوشبو نہیں لگائیں گے، اور اپنی اہلیہ صاحبہ ہے تو احرام کی حالت میں ان کے ساتھ قربت نہیں ہوگی۔ یہ ساری پابندیاں ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے۔ جب سارے فرائض واجبات ادا ہو جائیں پھر آپ احرام سے باہر آ جائیں، پھر آپ کے لیے بہت ساری چیزیں تو احرام سے باہر آتے ہی جائز ہو جاتی ہے، مگر بہت سی چیزیں کنکری مارنے تک بھی کچھ رہتی ہیں، تو کنکری مار لیتے ہیں 12 تاریخ کی، تو الحمدللہ سب پابندیاں ختم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہیب گرامی سید محمد شبیر باپو اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر جناب محبوب بھائی، ادھر یہ ادریس بھائی دوکیا، اور حضور عطائے رسول غریب نواز اور ہمارے جد گرامی شاہ عالم بابا اور پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند اور جام نگر کے تاجدار حضرت محبوب شاہ قادری موتیوں والے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے یہ ناچیز بھی رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ 1 تاریخ کو رات کو 4 بجے اس ناچیز کی بھی فلائٹ ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہاں بھی یہ ناچیز رہے گا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ فون سے ہمارا سب کا رابطہ رہے گا، کچھ ضروری باتیں ہوں تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو کچھ مسائل بتاؤں گا۔ اللہ تعالی سب کی نیک تمناؤں کو پوری کرے۔ آمین آمین آمین۔ جو ابھی تک عمرہ نہیں کیے ہیں، اللہ اپنے حبیب اور حبیب کے نواسوں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے میں عمرہ کی نعمت عطا کرے، اور اللہ تعالی حج بھی عطا کرے۔ اللہ قرض سے مرض سے بچائے، اللہ بے روزگاری سے محفوظ رکھے، اللہ گھر کا گھر عطا کرے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تندرستی کو سلامت رکھے، اللہ دین اور دنیا کی تعلیم سے سرفراز فرمائے۔ اس ملک میں اللہ ہم کو امن سے امان سے سلامتی کے ساتھ رکھے۔ کچھ گنے چنے لوگ اس ملک کی اچھی فضا کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اور شرپسند عناصر اس ملک میں نفرت پھیلانے کا ناپاک کام انجام دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ غریب نواز کے صدقے میں انہیں اسلام لانے کی توفیق دے دے، آمین 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 آمین۔ اور اگر ان کے مقدر میں اسلام کی نعمت نہیں تو اللہ ان کو کہیں ٹھکانے پہ لگا دے، آمین آمین۔ اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا، اہل سنت والجماعت کے مذہب پہ چلا، غوث و خواجہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی غلامی پر ثابت قدم رکھ، اعلیٰ حضرت کی فکر، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر محبت سے قائم رکھ۔ اے اللہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت رہے، قبر میں غوث و خواجہ کے صدقے میں بخشش مل جائے، اور حشر میں حسنین کریمین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ مولا کہنے میں جانے انجانے کوئی چوک کوئی خطا صادر ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔